بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حضرات گرامی، ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد مدنی صاحب، ہمارے صدر محترم صدر جمعیت علماء ہند ڈاکٹر راجیو صاحب، مسٹر شری وجے کمار جی، آپ کی ٹیم موجود ہے اور یہی ٹیم ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور خاص طور سے ڈاکٹر راجیو صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے بہت ہی شروع سے جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تو آپ نے جو ہے بہت ہی اس میں ہماری مدد کی. یہ جو ہمارے مدرسے ہیں جو کہ اصل مدرسے ہیں، اس کی مثال میں ایسے دیا کرتا ہوں کہ ایک طرف تو سرکاری اسکول ہیں اور ایک طرف پرائیویٹ اسکول ہیں، لیکن ہندوستان کی تعلیم میں جو پرائیویٹ اسکولوں کا کردار ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور اسی کے مقابلے میں مدرسوں میں بھی جو گورنمنٹ والے مدرسے ہیں اور جو پرائیویٹ مدرسے ہیں ان کے کردار کو بھی سمجھ لیجئے. تو اصل جو مدرسے ہیں وہ تو پرائیویٹ مدرسے ہیں جو نہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں، نہ آپ سے کوئی سہولت مانگتے ہیں، بلکہ سب کچھ اپنا لگاتے ہیں اور پھر بہترین افراد جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. تو ان مدرسوں کو NIS جیسے ادارے سے کیسے جوڑا جائے، دیٹ واز دی چیلنج. تو لیگل فریم ورک کیا ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے شری وجے کمار جی کا. ان کا بہت ہی اہم رول رہا ہے. حضرت مولانا محمد مدنی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے، اور جو یہ پورا کنسیپٹ ہے، یہ جو پورا خواب ہے، یہ ان کا ہے. انہوں نے اس خواب کو دیکھا ہے اور اپنے خواب کو خود آپ کے سامنے پیش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. اس اجلاس کے صدر محترم جناب ڈاکٹر سید فاروق صاحب، مولانا نیاز فاروقی صاحب، اور خاص طور سے یہاں ہمارے موجود ڈائریکٹر صاحب وجے جی، کمال فاروقی صاحب، پروفیسر اختر الواسع صاحب، یہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تعلیم کے بارے میں. تو تعلیم کا ایک طریقہ شروع کیا گیا مدرسے کی شکل میں. پھر چیلنجز آتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے تو ہر بدلتے زمانے میں نئے چیلنجز آتے ہیں. جو لوگ ان چیلنج سے آنکھیں چرا لیتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے ہیں، اور جو چیلنج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، ان کو ایکسیپٹ کریں، پھر اس کے حساب سے تیاری کریں، اپنے آپ کو مولڈ کریں، تو وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. عصر حاضر کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ لوگوں تک اپنی بات کو صحیح طریقے سے پہنچایا جا سکے. اس پہنچانے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، تفہیم کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرابلم کیا ہے. تو اگر ایک لیول تک کی تعلیم ہمارے مدارس کے طلباء کو، عصری تعلیم ایک لیول تک کی نہیں ہوگی تو موجودہ زمانے کے چیلنجز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے. جب انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کا ایویلویشن بھی نہیں ہو پائے گا. ایویلویشن نہیں ہو پائے گا تو پھر اس کو ایڈریس کیسے کریں گے. تو مسئلہ احساس کمتری کا نہیں ہے. ہمارے پاس جو چیز موجود ہے، جو ہمارا سسٹم اویلیبل ہے ہمارے پاس مدرسے کا، اس میں کوئی کمی تھوڑا ہی ہے کہ جس کمی کو ہم دور کر رہے ہیں، اس کو انہینس کر رہے ہیں. اس کو انہینس کرنے کی ضرورت کے احساس کے تحت اس چیز کو جوڑا گیا ہے. اسی لیے جب ہم NIOS کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یا تھوڑے سے لوگ ضرور یہ سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو مین اسٹریم ایجوکیشنل سسٹم سے کچھ الگ سسٹم ہے. ہمارا مقصد اپنے بچوں میں قابلیت پیدا کرنا سرٹیفکیٹ کے ساتھ. یہ ہمارا اور آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں میں یہ قابلیت پیدا ہونی چاہیے تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں ایک لیول تک کی سائنس، ایک لیول تک کی جغرافی، ایک لیول تک کا میتھ، اور پھر لینگویج جو ضروری چیز ہے. اگر لینگویج میرے پاس نہیں ہوگی یا میرے لوگوں کے پاس لینگویج نہیں ہوگی تو پھر ہم کس کو ایڈریس کریں گے. تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. سو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا NIOS کے ذمہ داروں کا. انہوں نے
سپورٹ کیا. بہرحال تو ہم بھی ایک بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں آپ کو کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ NIOS نے ایسے بریلینٹ لوگ پیدا کیے. وہ ہمارے ذریعے سے، ان مدرسوں کے ذریعے سے ہوگا. چند سالوں میں ایسے قابل لوگ یہاں سے نکلیں گے جو NIOS کا نام بھی روشن کریں گے اور مدرسوں کا نام بھی روشن کریں گے اور ملک کا نام بھی روشن کریں گے. جمعیت علماء ہند NIOS کے ساتھ مل کر جس خواب پر، جس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، یونیک جوائنٹ وینچر ہے. That is to impart secondary and senior secondary level education to madrasa learners in the framework of NIOS. If we talk about the educational status of Indian Muslims, جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشنل اسٹیٹس کے انڈین مسلم کے، تو یہ سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے انڈیا کی. دیٹ از 17 کروڑ 22 lakhs. جب ہم بات کرتے ہیں اس پریزنٹیشن کے تعلق سے اور اس گراف کے تعلق سے، تو ایجوکیشن کا جو اسٹیٹس ہے 43% پیپل آر illiterate who never visited school، جو کبھی اسکول نہیں گئے. جو 57% پیپل ہیں who visited school، اس میں بھی کیٹیگری ہے. 4% people are going to madrasa, 71% people are up to secondary level, 14.5% people are senior secondary, and 0.44% people are, that is, diploma holder. As per this graph, you can come to know this. In this population, we are targeting two crowds. The first one, madrasa learners. They are Maulana, Muftis, Imam, and madrasa graduates. The second one, dropouts. Those who never visited school because of some their personal cases, یہ کوئی بھی ریزن کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کیا. We are targeting those dropouts also. الحمدللہ ہمارے پاس یہ دونوں کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس ہیں. To coordinate this dream and to transform into reality, we had an MOU with NIOS on 7th Jan 2022. جو ایک MOU ہمارا NIOS کے ساتھ جمعیت علماء ہند کا ہوا، وہ 7 جنوری 2022 میں جمعیت علماء ہند اور NIOS کے بیچ ہوا، جو ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے with a vision to train and give mainstream education to madrasa learners and dropouts in the framework of NIOS. That is in the framework of NIOS. اور جو ہمارا یہ پروجیکٹ شروع ہوا، and then in this project we are with NIOS. and about NIOS I am going to tell you، یہ ایک سینٹرل بورڈ ہے جو انڈر منسٹری آف ایجوکیشن آتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا لارجسٹ اوپن اسکولنگ سسٹم ہے. اب تک 3.85 ملین لرنرز آلریڈی سرٹیفائڈ ہو چکے ہیں اور ملک بھر میں 7,400 اسٹڈی سینٹرز ہیں اور 23 ریجنل سینٹرز ہیں. اس میں وائی NIOS، کیوں and how it suits. Actually, when a candidate takes admission, it is valid for 5 years. ہمارے مدرسے کے اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے زیادہ سوٹ کرنے والا جو سسٹم ہے وہ NIOS کا ہے. جب چاہے تب ایڈمیشن لے سکتا ہے، جہاں چاہے وہاں ایڈمیشن لے سکتا ہے، جس لینگویج میں چاہے، میڈیم میں چاہے ایڈمیشن لے سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آن ڈیمانڈ ایگزامینیشن بھی وہ اپلائی کر سکتا ہے. میڈیم آف ایجوکیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ چوائس میں بھی کمبینیشن یونیک ہیں. 10,902 اسٹوڈنٹس پورے ملک بھر سے انرولڈ ہیں. جو پاسڈ آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 2030 ہے، جس میں پارشلی پاسڈ ہیں جنہوں نے کچھ امتحان دیے ہیں، سبھی امتحان نہیں دیے ہیں. دیز آر 884 اینڈ اپیئرنگ ان اکتوبر ایگزامینیشن. جو اب اکتوبر میں ایگزامینیشن آ رہا ہے اس میں ہمارے 3,500 بچے امتحان میں بیٹھیں گے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر راجیو کمار سنگھ جی کا استقبال کریں گے. میں جناب مولانا حکیم الدین صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند سے درخواست کروں گا کہ وہ شیلڈ پیش کریں. ہمارے ڈائریکٹر جناب وجے کمار جی. میں درخواست کروں گا جناب محسن علوی صاحب اگر موجود ہوں تو وہ شیٹ پیش کریں. جناب کرنیل سنگھ صاحب، یہ ہمارے ڈائریکٹر ایویلیویشن ہیں NIOS کے.
پھر جناب عبد الماجد علوی صاحب جو ہمارے بہت ہی متحرک، بہت ہی فعال، ان سے درخواست کروں گا کہ آپ پیش کریں ڈاکٹر شعیب رضا خان صاحب۔ خاموش چپ چاپ بیٹھ کر اکیلے میں کیسے کام کیا جاتا ہے، ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ تو جناب حضرت نوری صاحب ہیں، ہماری NIS کی آپ بھی ڈائریکٹر ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا جناب وسیم راشد صاحب سے کہ آپ ہمارے صدر مجلس جناب ڈاکٹر سعید فاروق صاحب، تو میں پیش کرتا ہوں مولانا محمود مدنی صاحب سے درخواست ڈاکٹر P انعامدار صاحب کا استقبال کریں گے مولانا محمود مدنی صاحب۔ جناب کمال فاروقی صاحب ہیں، مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء آپ کا استقبال کریں گے۔ ڈاکٹر ہمارے جناب زبیر پوپلانی صاحب سرپرستی فرمائی ہے، تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ پھر ہمارے پروفیسر اختر الواسع صاحب ہیں، سے محسن علی صاحب سے درخواست کرتے ہیں۔ آج اپنے ملک میں مدرسے کتنے ہیں؟ اگر 2 لاکھ بھی ہیں تو اسی بات کو لے کر مولانا محمود مدنی صاحب ان کے پاس آئے۔ اس کے بعد میں مولانا نے تاریخی جو یہ تھا ڈیسیجن تھا وہ لیا، اور انہوں نے کہا نہیں، ہم دین کے ساتھ میں دنیا کی بھی تعلیم کو اپنا کے بچوں تک ہم پہنچائیں گے، اور تاریخ گواہ ہے ہم اس میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ساتھ ساتھ میں دین کی تعلیم کے ساتھ میں دنیا کی تعلیم اگر لینی ہے تو اس کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے تھی۔ 1 سال بھر مدرسے کے جو انچارج یہاں پہ تھے ان کو ہم نے ٹریننگ پونا میں رکھ کے دی، اور جہاں پر انگریزی بولنا سکھایا گیا، کمپیوٹر بنانا سکھایا گیا، کمپیوٹر چلانا سکھایا گیا، اور پھر انہوں نے جو ٹریننگ لی، میں خود بول رہا ہوں آپ کو، میں کبھی بھی اس عمر کے اور کہاں پہ عربک کے ساتھ میں پڑھے ہوئے مدرسے میں بچوں کو پڑھائے ہوئے لوگوں نے جتنے پیمانے پہ وہ وہاں پہ اس کو اپنایا، اس کے وجہ سے بھی چینج آ گیا۔ اور پھر مولانا نے NIOS سے جو شروعات کی ہے، میں یقین سے بولتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ NIOS اور مولانا محمود مدنی صاحب کے وجہ سے ہی ہندوستان میں چینج آنے والا ہے۔ آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مولانا محمود مدنی صاحب کے برابر ساتھ میں طاقت دیجیے ان کو، ہم ان کے ساتھ میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ان کی فیملی کی جو دنیا ہے وہ ہم لوگوں کو آگے بڑھانے والی ہے، اور وہی ہم کو آگے بڑھانے کا ہے۔ اللہ حافظ۔ آدرنیے مدنی صاحب، منچ پہ جتنے بھی وراجمان سبھی وریشٹھ جن ہیں، اور یہاں پر اپستھت سبھی تعلیم کے شیتر میں کام کرنے والے لوگ اور دیش کا نام روشن کرنے والے، تہذیب، نزاکت، نفاست اور تعلیم سب کی الگ جگانے والے لوگوں کو میرا نمسکار۔ اور جیسا کہ آپ نے پریچے دیا کہ اتنا اچھا تعلیم کے شیتر میں کام ہو رہا ہے، اور میں یاد کرنا چاہوں گی ڈیلر کمیشن کی جو رپورٹ تھی یونیسکو کی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تعلیم کے 4 پلر ہوتے ہیں پوری دنیا میں: لرننگ ٹو نو، لرننگ ٹو ڈو، لرننگ ٹو بی اینڈ لرننگ ٹو لیو ٹوگیدر۔ تو ابھی آپ بات کر رہے تھے پیچھے جو آپ جس طریقے سے پردہ کی بات کر رہے تھے اور کیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی مہیلاؤں نے، تو مجھے لگتا ہے ایک سنسکرتی کو اور بنائے رکھنا چاہیے، اور جیسا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر پرگتی ہو رہی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لرننگ ٹو لیو ٹوگیدر یہی ہے، اور شاید NIOS اور جماعت علماء ہند کے بیچ میں جو یہ ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے، تو ہم سب ایک ساجھا وراثت کے ساتھ ہیں،
اور ہمارے ساجھا ہی ادیشیہ ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ دیش کا نرمان یہ بھی ہم دونوں کے ہی ادیشیوں میں ایک ہے. تو مجھے لگتا ہے اس طریقے کا آیوجن میں آبھار ویکت کرنا چاہوں گی کہ تعلیم کے دوارا لٹریسی ریٹ دیش کو بڑھانے میں جماعت علماء ہند اپنا ایک مہتوپورن کام کر رہا ہے. تو اس کام میں ہماری طرف سے ضرور سہیوگ رہے گا اور اس ساجھا وراثت کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور تعلیم کی الگ جگتی رہے گی. ایک بار پھر میں سبھی کو شبھ کامنائیں دیتی ہوں جو ہمارے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں ودیارتھی یہاں پہ. آپ سب آگے بڑھیے, میرا آشیرواد آپ کے ساتھ ہے اور جماعت علماء ہند اور NIOS دونوں کے لیے زوردار استقبال کے ساتھ میں اپنی بات کو سماپت کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن میں صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ رائٹ فرام دی ڈے ون مین we are a part of this great movement, in fact, which started in the beginning itself. It looked like at that time that perhaps it is not possible. انعامدار صاحب سے میں نے کہا کہ ہم ایک بہت تاریخی کام کرنے والے ہیں, اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو انعامدار صاحب بہت ہی فرینک آدمی, ارے کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کچھ کام نہیں کریں گے, کہاں مجھے بلاتے ہو, میں کہاں آؤں گا, پلیز ایک مرتبہ تو جائیے. اور اس کے بعد جو تاریخی کام ہوا ہے بھائی جان نے اور انعامدار صاحب نے, ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج جو ہماری کچھ ہی بہنیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن ایسا وقت آئے گا, میں آپ کو بتلاؤں کہ there is going to be a time inshallah within the next 2 years when these kind of gathering will be overwhelmed by our sisters also. I bless you all. I thank you Inamdar Sahab. I thank you Dr. Sahab. You have always been with us, and I thank the Jamiyat movement which has created a kind of revolution. اگر سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک رہا تو یہ ملک کے اندر جمعیت علماء ہند جو ہے نا ایک تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جتنا اوور ویلمنگلی اس کا ریسپشن ہو رہا ہے, جتنا اس کا کام کا تعریف ہو رہی ہے. I wish you all the best, and particularly my sisters, we have got great expectations from you. آپ لوگوں سے بہت توقعات ہیں. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام صدر علی قدر محترمہ ڈائریکٹر صاحبہ NIOS کی پوری ٹیم, انعامدار صاحب, گوپانی صاحب, کمال فاروقی صاحب, بزرگوں اور دوستوں, میڈم, ہم سب نے خواب دے رکھا ہے ہندوستانیوں کے طور پہ کہ ہندوستان کو وشو گرو ہونا چاہیے. ہندوستان وشو گرو اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس ملک کے مسلمانوں کی جو سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے وہ تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتی. یہ کام جمعیت العلماء اور آپ کو مل کر کرنا ہی چاہیے تھا, جو کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی تعلیم کا کبھی بہشکار نہیں کیا, بائیکاٹ نہیں کیا. اور اس کی سب سے بہتر مثال کیا ہے, وہ بدر کے جنگی قیدیوں سے رہائی کے لیے یہ شرط رکھنا ہے کہ مدینے کے بچے اور بچیوں کو پڑھاؤ اور آزادی پا جاؤ. سوال یہ ہے, انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ استاد کا مذہب نہیں, اس کی مہارت دیکھنی چاہیے. اور جمعیت العلماء کا NIOS کے ساتھ جو یہ ریلیشن ہے اور سمبند ہے, یہ اسی کا پرتیک ہے اور اسی کی نمائندگی کرتا ہے. جب بورڈ کے رزلٹ آتے تھے تو اردو اخباروں میں یہ چنتا جتائی جاتی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان بچے جو ہیں دوسرے قوموں کے بچوں سے پچھڑے جا رہے ہیں. اب 4-5 سال سے جو رزلٹ آتا ہے تو ہمارے یہاں یہ چنتا جتائی جاتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیوں سے پچھڑے جا رہے ہیں. لیکن مجھے آپ یقین مانیے اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق ہے جس میں آپ نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. وہ باپ جو بیٹیوں والے ہیں انہیں اپنی بچیوں کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی چاہیے. تبھی تو آج کی بیٹیاں ہی تو کل کی مائیں ہوں گی, ان کی گود جبھی تو ان کی درسگاہ بن پائے گی آنے والی نسلوں کی, جب آج انہیں تیار کر دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں NIOS اور جمعیت العلماء نے جو بیڑا اٹھایا ہے, انعامدار صاحب نے
جس میں اپنا ہاتھ بٹایا ہے کمال فاروقی صاحب اور نیاز فاروقی صاحب، جس کو مل کے آگے بڑھا رہے ہیں، جمعیت العلماء کے لوگ جس میں اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں، اپنے وسائل لگا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں نیک خواہشات پیش کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا دھارمک فرض بھی ہے، ہمارا ایک طرح سے دیش کے پرتی ہماری ذمہ داری بھی ہے. مجھے بس یہی امید رکھنی ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان کی تاریخ میں جب بھی مسلمانوں کی تعلیم کے انقلاب کا نام لکھا جائے گا تو اس میں سر فہرست آپ کا نام ساتھ میں شامل ہوگا. یہ میں کہتا ہوں. آپ نے جمعیت اوپن سینٹر دے دیا، آپ نے او بی سینٹر دے دیا، ابھی 10ویں کے بچے 10ویں پار کی. جمعیت کو پورا کمپلیٹ اے آئی ایکریڈیٹڈ سینٹر دیجیے گا. ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کے ساتھ آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلیں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب تک پڑھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک پڑھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے پڑھا کے ہمیں انمول کر دیا. یہ تعلیم کی ہی طاقت ہے کہ آج یہ سب لوگ ان اسٹوڈنٹس کی وجہ سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. میں سب کا استقبال کرتا ہوں. تعلیم کے 3 کمپوننٹس ہیں. فرسٹ از آرٹ آف ایکسپریشن، اپنی بات کا اظہار کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تبھی سے اس کو اظہار کرنا سکھا دیا. ہم سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے. یہ غلط سوچ ہے. وہ روتا نہیں ہے، اس کے آنسو جاری نہیں ہوتے، وہ پکارتا ہے. یہ آرٹ آف ایکسپریشن اللہ نے دیا ہے. کیوں ہنستا ہوا بھی پیدا ہو سکتا تھا، خاموش بھی پیدا ہو سکتا تھا. جانوروں کے بچے خاموش پیدا ہوتے ہیں. کیوں خاموش پیدا ہوتے ہیں؟ کہ اگر وہ روئیں گے، چلائیں گے تو دوسرا جانور اٹھا کے لے جائیں. پہلی چیز تو یہ ہے آرٹ آف ایکسپریشن. دوسری چیز ہے آرٹ آف ارننگ، کمانا، اپنے لیے روزی کمانا. یہ آرٹ آف ارننگ ہے. تیسرا ہے آرٹ آف لیونگ، کیسی زندگی گزارنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. ابھی ہر ایک سے محبت کرو. حضور نے کسی کو بد دعا نہیں دی کسی بھی موقع پر. کبھی تلوار نہیں اٹھائی کسی کے اوپر. یہ آرٹ آف لیونگ ہے. ایک شعر ہے کہ چاند کی دنیا میں کیا اندھیر ہے، پتھر ملے ہم نے سوچا تھا وہاں سے چاندنی بھر لائیں گے. وہ ساری چاندنی یہیں پر ہے. اس کو قائم رکھنا ہے، محبت سے رہنا ہے، تعلیم لوگوں تک پہنچانی ہے. اور بغیر مورل ویلیوز کے کوئی تعلیم نہیں ہے، وہ بیکار ہے. اب زبان تو ختم، لباس بھی ختم. آپ دیکھ لیے سڑکوں کے اوپر پھٹے لباس تن پہ عجیب لگتے ہیں. بچے امیر باپ کے فقیر لگتے ہیں. جمعیت کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ اس وقت آزادی کے وقت سے جمعیت جڑی رہی. وہ اور ہوں گے جو چھوڑ گئے وطن کو، وہ اور ہوں گے جو چھوڑ گئے وطن کو. ہمیں تو فخر ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. بچوں کو پڑھانے میں NIOS کا یہ فیصلہ ہے. اور پھر ہمارے ملک کی جو کرنسی ہے، آپ وہ کرنسی نوٹ دیکھیے. دنیا کی کسی کرنسی نوٹ کے اوپر 1 یا 2 لینگویج سے زیادہ ہے ہی نہیں. ہمارے کرنسی نوٹ پر 17 لینگویجز ہیں. اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پروانہ بھی ایک پتنگا، پروانہ بھی ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، ایک روشنی کا طالب
एक रोशनी सरापा। अस्सलाम वालेकुम। God bless you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये हरियाणा से, गुजरात से, शामली से, बुलंदशहर से, दिल्ली से, अलग अलग स्टेट से और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।